جس لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، اس محفل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر کس و ناکس کی طرف سے یہ دعا ہے کہ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر میں رحمت و نور کی کروڑوں بارہا بارشیں عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرات، بہت چھوٹی آیت میں نے پڑھی ہے کیونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے، پورا مہینہ چلا ہے، اب چل رہا ہے یادگار حسین۔ بہت لوگوں نے سنا بھی، 2-3 دن پہلے ہمارے گاؤں ہی میں حسینی کمیٹی ماشاءاللہ تیار کی گئی ہے، یہ بہت ہی اچھا کام ہے، مگر یاد رکھو جس گاؤں میں، جس دیہات میں، جس شہر قصبہ میں حسین کے نام سے حسینی لفظ مرکب کیا جاتا ہے تو پروردگار اس پر رحمت و نور کی بارش عنایت فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے جو آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا دین، اچھا دین، پکا دین اگر کوئی ہے وہ تو دین مصطفیٰ ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے۔ پیارے دوستو، یہ دین جو اسلام، مذہب اسلام میرے آقا لے کر کے آئے، یہ دین بڑا پیارا دین ہے، یہ بڑا اچھا دین ہے، یہ بڑا اچھا دھرم ہے۔ اس دین کے مذہب کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمارے اکابروں نے، ہمارے شہیدوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عالموں نے، ہمارے جو ہے دوستوں نے اللہ اکبر اپنے جانوں کو راہ مولا پہ قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے لوگوں، جان مانگو تو جان دیں گے، تو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ یہ ہوگا ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے دوستو، غور کرو، آج ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں مفتی سہیل اختر کا خطاب ہونا ہے اور ان سے ہم اور آپ کو فیضیاب ہونا ہے۔ تو اے میرے پیارے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمارے پرواز کے راستے پر جال بچھا دیے گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزے پہ چڑھایا گیا، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، ہمارے دکانوں کو، مکانوں کو، گھروں میں آگ لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر، ہمارے جو ہے جسم کو، ہمارے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہمارے جو ہے ارکانوں کو، ہمارے جسم اور جوارے کو سب کو نصف و نابود کر کے دنیا والوں نے یہ اذیت پہنچانے کا کام کیا۔ مگر جو اللہ والے تھے، جو رسول اللہ والے تھے، جو دین والے تھے، جو مذہب والے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اے لوگوں، جان تو جائے، جان تو جاتی ہے تو جائے، مگر رسول اللہ کی محبت نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان جاتی ہے چلی جائے، جسم کٹتا ہے کٹ جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، مگر رسول اللہ کی محبت نہ جائے۔ اے میرے پیارے دوستو، دینی بھائیوں، آج ہم اور آپ تو ہمیشہ تقریریں سنتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ سماعت فرما لیں کہ اے میرے پیارے دوستو، سننے اور سنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ حضرات اس پہ عمل پیرا ہو، جتنا سنیں اس پر عمل کریں۔ ہم نے سنیت کا علم تو لے لیا، ہم نے حسینی کمیٹی کا جھنڈا تو پکڑ لیا، مگر وہ کام کرو جس سے امام حسین کا روح خوش ہو جائے اور آپ پر درجۂ رحمت کی بارش ہونے لگے۔ اے نوجوان کمیٹی حسینی کے لوگوں، تم لوگوں نے اگر یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہر سال امام حسین کے نام سے سبیل جاری کریں گے، ان کے نام سے قرآن خوانی کریں گے، ان کے نام سے ہم گلی گلی کوچے کوچے ان کا نام بلند کریں گے، تو اے میرے پیارے دوستو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے امام حسین کا محبت سے نام لیتا ہے، جو میرے امام حسین کے نام سے اپنے آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، تو اس کا آنسو رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ میدان محشر میں اسے بے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے دینی بھائی
بھائیوں، آپ حضرات کو چاہیے کہ امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اور آپ کو چلنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو اے میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ بگڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ آپ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھولے ہیں اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے راستے سے بہت دور ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں کی ایک بارات جا رہی تھی، تو وہ کچھ دور چلے تو راستہ بھول گئے۔ اب جتنے باراتی تھے سب پریشان، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کدھر نکلے کدھر جائیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سہیل اختر صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ تو وہ بارات والے راستہ بھول جاتے ہیں جب، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں راستہ، ہمیں راستہ بتا دو، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو سب پریشان، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کٹھیا نظر آتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک کٹھیا نظر آ رہی ہے، وہاں آگ روشن ہے، ہو سکتا ہے کوئی وہاں ہو۔ تو لوگ گئے دوڑ کے، تو دیکھا کہ ایک بابا دھونی رمائے بیٹھے ہیں۔ بابا، ہم لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، ہم لوگ باراتی ہیں۔ تو بابا نے سر اٹھا کے کہا کہ تم لوگ راستہ بھول گئے ہو؟ کہاں؟ راستہ بھٹک گئے ہو؟ کہاں؟ تو کہا بابا نے، یا اے لوگوں یہ بتاؤ، راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ اللہ اکبر، کہا راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں بتائیے نہیں بلکہ دکھا دیجئے۔ تو وہ بابا نے کہا کہ اے براتیوں، سب کے سب قریب آ جاؤ۔ سب لوگ قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر علوان کبیرہ، سارے براتی جو ہندوؤں کی تھی وہ سب قریب آ جاتے ہیں، سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اے براتیوں، سب لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرو۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اللہ اکبر، سارے باراتی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ فقیر عرض کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، سب لوگوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کہاں بند کر لیا؟ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اے بابا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مکہ المکرمہ دیکھ رہے ہیں، مدینہ المنورہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فقیر نے کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں کا سیدھا راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، مکہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، مدینہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو وہ جتنے باراتی تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کا سب جو ہے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ہندو براتیوں کی طرح ہم لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ ہیں ایسے جو اپنے دین سے بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آج ہم لوگ اتنی تعداد میں ہیں، قسم خدا کی اگر اس جو ہے پروا سے ہر گھر سے لوگ نکل پڑے تو پورے گاؤں پر بھاری ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی مسجد ہے وہاں ایک جماعت نہیں ہو پاتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں اور یاد رکھو امام حسین کی قربانی کو، کہ امام حسین نے ہمارے لیے اپنے آل کو، اولاد کو راہ مولا پہ قربان کر کے ثابت کر دیا تاکہ میرے نانا جان کے دین پر کوئی آج نہ آ سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، آپ حضرات کھانا کھاتے ہو، دھنکتے ہو، پانی پیتے ہو، کودتے ہو، دنیا کے عیش و عشرت پہ ہو، لہو لہی پہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو یہ دنیا کی ساری چوکڑی ختم ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے دوستو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، نماز کی پابندی کرو۔ جو لوگ  لوگ صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک
طرح طرح کی نعمتوں کو اٹھا رہے ہو، کھا رہے ہو، پانی کا وہ بہترین گلاس اپنے منہ میں اتار رہے ہو، مگر نماز کی جب بات آتی ہے، مذہب کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے تو پور ہو جاتے ہو۔ اے مسلمانوں غور کرو، اسی لیے ہم امام حسین کے جو ہے مرید ہیں، اسی لیے امام حسین سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے لائے ہوئے نانا کے دین کو ہم عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لہذا اے میرے پیارے دوستو، جو یہ کھانا تم کھاتے ہو یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، جو پانی پیتے ہو یہ بھی پانی نہیں پیتے ہو۔ اور یاد رکھو، جو بے نمازی ہوا کرتا ہے، جو بے روا ہوا کرتا ہے، جو بے غیرت ہوا کرتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا ایک ایک لقمہ اس کے لیے بددعائیں دیتا ہے، اس کے لیے اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو پانی پیتا ہے وہ پانی اس کے لیے بددعا دیتی ہے، لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر، لباس پہنتا ہے بے نمازی، لباس پہنتا ہے، کپڑا پہنتا ہے بے نمازی، تو وہ لباس بھی اس انسان کے لیے لعنت بھیجتی ہے، دعا نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے لیے بددعا دیتی ہے۔ تو اے پیارے دوستو، ابھی مفتی صاحب کا مفصل بیان ہوگا، میں مختصر عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ اے میرے پیارے دوستو، نماز نہیں تو کچھ نہیں، نماز نہیں تو کچھ نہیں، اور اگر سجدہ نہیں تو دنیا کی کوئی جو ہے لذت نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ اور یاد رکھو، چلتے چلتے میں یہی کہتا جاؤں گا کہ اے میرے پیارے دوستو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن جب تمہارے کانوں سے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو تو سارے کام کو چھوڑ کر اپنی قیمتی پیشانی کو رب کے نام پر، رب کے جو خوشنودی کے لیے صبح ہی جھکا دو، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، کہیں ہو، سجدہ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری جو ہے نماز ادا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نمانے کی قیامت میں اگر باندھ گیا، اور نانا بلند ہے، نواسا بلند ہے، سبحان اللہ۔ جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں، اسی کے اوپر شاعر نے کہا کہ نانا بلند ہے، نواسا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا کنبہ بلند ہے، علامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنبہ بلند ہے۔ اللہ اکبر لون کبیرہ، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس محفل کو، اس بند کو، کتابت کو، حفاظت کو، ریاضت کو مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کا ثواب بالخصوص ہمارے چچا کہ اہلیہ مرحومہ کو ثواب عطا فرما، کروڑوں رحمت ان کے قبر میں بارش عطا فرما۔ السلام علیکم۔